أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنحن عالم بالذين هم أولى بها صليا سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 70 جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے ثم پھر لنحن البتہ ہم عالم سب سے زیادہ واقف ہیں اور سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہم وہ اولا بہا زیادہ مستحق ہیں اولا ہیں صلیہ داخل ہونے کے حوالے سے۔ اس آیت سے قبل چونکہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جو کہ جہنم داخل کیے جائیں گے اور گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے اور گھٹنوں کے بھل وہاں ان کو بٹھایا جائے گا اور پھر ان تمام لوگوں میں سے سرکش لوگوں کو اور اہل جہنم کو کھینچ کھینچ کر گروہ در گروہ نکالا جائے گا اور پھر نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں اس آیا میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں ہم دوسروں سے سب سے زیادہ واقف خدا ہی کی ذات ہوگی۔ لہذا اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ اس مختصر سی آیا میں 3 باتیں قابل غور ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیا کا آغاز ایک چھوٹے سے لفظ سے ہو رہا ہے ثم، جس کا عمومی طور پہ اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے پھر۔ اچھا، اس سے ایک شبہہ یہاں ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات نے جو یہاں ترتیب بیان کی ہے، جس کو ہم اگر دیکھیں کہ ورس نمبر 68 سے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَشَيَاطِينَ، کہ ہم سارے انسانوں کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے۔ اچھا، جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، کہ پھر جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جہنم کو پھر ان کو گھٹنوں کے بال سب کو حاضر کر دیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ یہی ورڈ آیا تھا کہ ثم، پھر، یعنی یہ ترتیب وار باتیں چل رہی تھی کہ اگلی ترتیب میں اگلا کام کیا تھا؟ پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو خدا کی سرکشی کرنے والے تھے اور نافرمانی کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت آتی ہے کہ ثم، یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لنحن عالم، کہ پھر ہم سب سے زیادہ علم رکھیں گے اور سب سے زیادہ واقف ہوں گے۔ تو یہاں سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی ذات جہنم میں داخل ہونے والوں کے بارے میں سب سے زیادہ واقف اور آگاہ ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہے، لیکن کیا ابھی سے اس کے پاس یہ علم ہے یا پھر جب سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ان گروپس کو نکالا جا رہا ہوگا تو ثم کا لفظ سے کہیں یہ الجھن پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر ہمیں علم ہو جائے گا سب سے زیادہ کہ کون جہنم میں وارد ہونے کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ قابل ہے۔ لہذا یہاں یہ جو ثم کا لفظ ہے، چونکہ ثم جو ہوتا ہے یہ اردو میں تو سمپلی اس کا جو معنی ہے وہ پھر ہے، لیکن یہاں تاخیر زمانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا کہ زمانن اس کا ہم ترجمہ پھر کر رہے ہوں، بلکہ یہ صرف ترتیب کلام کے لیے ہے کہ کلام کی ترتیب میں اگلی بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ لہذا اس کو تاخیر زمانی کے لیے نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ اللہ کی ذات کو ان لوگوں کا سب سے بہتر علم ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سارے وہاں پہ حاضر اور اس کے بعد اس کو اللہ کی ذات کو ان تمام لوگوں کا علم ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہی سے اور ہمیشہ کے لیے ان سب باتوں کا علم جو ہے اور سب سے بڑھ کر علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے۔ ایک سوال تو یہ تھا۔ اچھا، دوسرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ اعلم، یہاں عالم اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس میں تفضیل کا عمومی طور پر جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میرے اندر کوئی کوالٹی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کوالٹی دیگر لوگوں میں بھی ہے، بٹ ان کی نسبت ان سے کمپیئر کرتے ہوئے یہ میرے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک جو معنی بن رہا ہے اعلم، کہ جہنم میں جھونکے جانے والوں کا سب سے زیادہ علم اللہ کی ذات کو ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں کچھ لوگ اور بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو ان لوگوں کے بارے میں آگاہی ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی جتنی اللہ کی ذات کو ہوگی۔
تو کیا اس کا معنی یہ ہے؟ اس کے دو جواب دیے گئے. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں عالم بمعنی علیم ہے، یعنی اس دن ہم ہی واقف ہوں گے کہ جہنم میں کس نے جانا ہے اور کون نجات کا سزاوار ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، اور کون ہے جن کو حق شفاعت نصیب ہو سکے گا. اس بات سے واقف، اس بات سے عالم اور اس بات سے آگاہ صرف ہم ہی ہوں گے. سو اعلم بمعنی علیم کے ہوگا. البتہ ایک اور جواب یہ بھی ہے کہ ہاں ممکن ہے میدان معاشر میں کچھ اور ہستیاں ایسی ہوں کہ جنہوں نے ان لوگوں کے اعمال ناموں سے اندازہ لگا لیا ہو کہ کون کون لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. البتہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے جو جہنم برد ہونے والے تھے ان میں سے کس کس کو حق شفاعت مل سکتا ہے. تو اعمال ناموں سے ایک اندازہ تو ہو گیا تھا، جیسا کہ وہ فرشتے کہ جو اعمال نامہ لکھتے ہوتے ہیں اور اعمال سے واقف ہوتے ہیں کہ کون نیک ہے اور کون بدبخت ہے. اسی طریقے سے دیگر وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ کی ذات قیامت کے دن اتنا اختیار دے دے گی کہ وہ ان کے اعمال نامے کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے انبیاء ہیں، ائمہ اہل البیت علیہم السلام ہیں اور دیگر اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. اگرچہ ان ہستیوں کو بھی علم تو ہوگا، مگر علم حقیقی اللہ ہی کی ذات کو ہوگا کہ آج کے دن کس کس نے اور کس انداز میں اور کتنے عرصے کے لیے اور کس طبقے کے لیے جہنم کے اندر جانا ہے. اور تیسری بات جو اس آیہ سے ہمیں یہاں سمجھنے میں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ اور مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے اور ان عقائد میں جو ایک بات سمجھ آتی تھی لوگوں کو کہ ان چیزوں کے بارے میں وہ چند دیگر ایلیمنٹس کو بھی جو ہے وہ دخیل سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات کو تو علم ہوگا اور وہ فیصلہ تو کر رہا ہوگا، مگر اس فیصلے میں اللہ کے ساتھ کچھ اور جو چیزیں اور طاقتیں جو ہوں گی وہ دخل اندازی کر رہی ہوں گی اور ان کو بھی ان چیزوں کا علم ہوگا. تو یہاں اس آیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے سب سے زیادہ کون سے لوگ ہوں گے اور کون سے لوگ مستحق ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہوں، کون سا طبقہ سب سے پہلے داخل ہو رہا ہوگا اور کس طبقے کو بعد میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور کون سا طبقہ جہنم کے کس طبقے کے لیے اور کس حصے کے لیے جا رہا ہوگا، اور کون کو کون سے درجے کا عذاب مل رہا ہوگا، کون سا طبقہ کتنے عرصے کے لیے جہنم میں جائے گا اور پھر اپنے برے اعمال کی پاداش اور سزا مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے جنت میں لے آیا جائے گا، کون سا طبقہ ہوگا جسے جہنم کی سزا تو سنائی جائے گی مگر ان کے کچھ نیک اعمال کی وجہ سے حق شفاعت رکھنے والی ہستیاں ان کے حق میں شفاعت استعمال کریں گی اور پھر وہ شفیع بن جائیں گی اور ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. ان چیزوں کا علم کس کو ہے؟ کوئی دوسرا ان باتوں کا اللہ کی ذات کے علاوہ جاننے والا نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی ذات کو کوئی مشورہ دینے والا ہے، نہ ہی کوئی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اللہ سے زیادہ باخبر ہو اور اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک باخبر ہونے کی وجہ سے سفارش کرے. اور یہ در حقیقت وہ مشرکین مکہ کا جو ایک عقیدہ تھا جس کے بارے میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ وہ عقیدہ شفاعت تھا کہ اللہ کی ذات کو وہاں کچھ ہستیاں ایسی ہوں گی، ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو خدا کے فیصلے میں دخل اندازی کریں گی اور خدا کے فیصلے کو بدل دیں گی. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ نہیں، یہ ان کے اوپر ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اس دن خدا کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے گا، اور کون ہے وہ جو سفارش یا اللہ کے فیصلے کو وہی بدل سکتا ہے جو خدا سے الیاذ باللہ زیادہ واقف ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہہ سکتا ہو کہ فلاں کو آپ نہیں جانتے، میں بہتر جانتا ہوں کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا، یا پھر آپ اس کو سزا نہ دیجئے بلکہ جنت بھیج دیجئے. یہ فیصلے اللہ کے یوں بدلنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، یا ان لوگوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جن کو اللہ کی ذات نے خود حق شفاعت عطا کیا ہوگا. تو اس آیہ میں ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے اس میدان محشر میں اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو اللہ کی ذات نے یہ اذن دے رکھا اور یہ اجازت دے رکھی ہو کہ وہ لوگوں کے اعمال نامہ کو اور ان کی کتاب کو دیکھ کر یہ جان سکیں کہ ان میں سے کون ابھی کامیاب لوگوں کی فہرست میں جانے والا ہے اور کون ہے جو جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. البتہ وہاں کچھ اور لوگ بھی اور کچھ اور ہستیاں بھی ایسی ہوں گی جن کو اذن خدا سے وہاں حق کے شفاعت نصیب ہوگا اور وہ شفاعت کر سکیں گے لوگوں کی. لیکن الٹیمیٹ نتیجہ اور حقیقی دخیل جو عنصر وہاں ہوگا لوگوں کی
جنت جانے کے لیے، جہنم جانے کے لیے وہ اللہ کی ذات کا اپنا فیصلہ ہی ہے اور اس کے اپنے اختیارات ہی ہیں۔ ابھی جب کہ ہم اس آیا کو تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جس بھی آیا کو تلاوت کریں اس کو ریلیٹ کر سکیں اپنی موجودہ زندگی کے ساتھ، اور اس موجودہ زندگی سے ہم اپنے آپ کے لیے کچھ سیکھ سکیں۔ تو کون سے وہ لوگ ہیں جو جہنم جا رہے ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کی ذات جانتی ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا بتایا گیا ہے کہ ان کے اعمال اور ان کی سوچ سے آشکار ہو جاتا ہے کہ جہنم واصل ہونے والا گروہ اور طبقہ کون سا ہوگا۔ ہمیں اگر اس طبقے سے بچنا ہے تو آج اپنے اعمال پر اور اپنے افکار پر نظر رکھنی ہوگی، اپنے افکار کو بدل کر اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہوگا، تاکہ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، کہ جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ اہل اور سزاوار اور مستحق کون لوگ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ کی ذات ہمیں ان لوگوں سے، اس گروہ سے انشاءاللہ تعالی نجات دے، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو نجات کے پروانے لے کر بخوشی بخوشی لوگوں کو دکھاتے ہوئے جنت کی طرف رواں دواں ہوں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں اپنے تمام اعمال و افکار پر نظر ثانی کرنے، ان کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جانے اور خالق کائنات کے قرب کی طرف لے جانے والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔